السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ایک ایسے عظیم سپہ سالار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے جو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا روشن ستارہ بنے کہ اپنے بعد آنے والے انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہوں نے چند سالوں میں دنیا کا نقشہ بدل کر تاریخ عالم انسانیت کے نئے رخ متعین کیے۔ وہ جرنیل حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جن کو دربار رسالت میں امین الملت کا خطاب ملا، ان کا تعلق قبیلہ فار سے تھا جو قبیلہ قریش ہی کی ایک شاخ تھی۔ ان کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے وقت ان کی عمر مبارک تقریباً 40 سال تھی۔ وہ بالکل ابتدائی زمانے میں ہی مشرف با اسلام ہوئے۔ دیگر صحابہ کرام کی طرح قریش کے مظالم کا بھی شکار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ ہجرت کی، لیکن مکی دور ہی میں واپس لوٹ آئے۔ بے مثال خدمات اسلام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح بے حد ذہین، سلیم الطبع، متقی اور بہادر تھے۔ لمبا قد، بظاہر لاغر و کمزور نظر آنے والی شخصیت، لیکن قوت ایمان کے سبب انتہائی پر نور چہرہ اور آنی عزم کے مالک تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالمی طاقت روم کے خلاف ٹکر لی اور اسے عرب علاقوں سے پیچھے دھکیل دیا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو ابو عبیدہ ان اکابرین میں سے تھے جن کو ہر نوعیت کا کام سونپا گیا۔ غزوات میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات جلیلہ کا خلاصہ یہ ہے: تمام غزوات میں شریک ہوئے اور عشق رسول اور اطاعت الہی کا حق ادا کر دیا۔ غزوہ احد میں ابو عبیدہ بن الجراح افراتفری کے عالم میں بھی ثابت قدم رہنے والے صحابہ میں سے تھے۔ جب ایک کافر کے وار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آندھی خورد کی کڑیاں آپ کے رخسار میں دھنس گئی تو آپ نہایت سرعت سے آگے بڑھے اور اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو باہر نکالا، اور اس آپریشن میں خود آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ غزوہ احزاب میں ابو عبیدہ بن الجراح نے ایک مستعد اور بہادر سپاہی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس کے بعد بنو قریظہ کے استحصال میں حصہ لیا۔ غزوہ احزاب کے بعد بنو سلبہ اور بنو انمار کی غارت گری کے انسداد پر مامور ہوئے اور ان کے مرکز ذی القصہ پر کامیاب چھاپہ مارا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی، اور غزوہ خیبر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فدائیوں میں سے شامل تھے جنہوں نے اپنی شمشیر زنی کا حق ادا کیا۔ بنو قزاعہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کے منصوبے بنائے تو آپ کو ایک ایسے دستے کا کمانڈر بنا کر بھیجا گیا جس میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی شامل تھے۔ قریش کی بدعہدی کے بعد ان کے قافلوں کی نگرانی کے لیے ایک مہم ساحل سمندر کی طرف بھیجی گئی جس کی قیادت ابو عبیدہ کو سونپی گئی، اور اس لشکر میں عمر بن خطاب بھی شامل تھے۔ اسی سریہ خبت میں خوراک ختم ہونے پر پتے کھا کر گزارا کیا گیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مچھلی مسلمانوں کے ہاتھ لگی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوراک کی ضرورت پوری کی۔ 9 ہجری میں وفد نجران نے جب ایک امین شخص کو ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو اس مشن پر مامور کرتے ہوئے فرمایا: ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح ایک معلم بھی تھے اور فوج کے کمانڈر بھی، غرض دربار رسالت کے معتمد ترین اور اعلیٰ ترین اشخاص میں سے تھے۔ ابو عبیدہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے دعوت اسلام پر لبیک کہنے میں پہل کی۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے دوسرے دن حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک رہے۔ لیکن دوستو، جنگ بدر میں انہیں جس امتحان سے گزرنا پڑا، ہم اور آپ اس امتحان کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ جنگ اپنے شباب پر تھی اور ابو عبیدہ مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ مچا رہے تھے۔ آپ کا کوئی وار خالی نہ جاتا۔ آپ کے پے در پہ حملوں سے مشرکین پر خوف و دہشت طاری ہو گئی تھی، اور آپ موت سے بے نیاز ہو کر یکے بعد دیگر مشرکین کو صف ہستی سے مٹاتے چلے جا رہے تھے۔
آپ کی تلوار کی زد میں جو بھی آتا موت اس کا نصیب بن جاتی۔ لیکن مشرکین کی اس بھیڑ میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اگر وہ ابو عبیدہ کے سامنے آ جاتا تو آپ نہ صرف یہ کہ راستے سے ہٹ جاتے بلکہ پوری کوشش کرتے کہ اس شخص سے آمنا سامنا نہ ہو۔ لیکن وہ شخص وقفے سے آڑے آتا اور اللہ کے دشمنوں اور آپ کے درمیان حائل ہو جاتا۔ جب ابو عبیدہ کو اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا تو آپ نے اس کے سر پر تلوار کی ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ شخص 2 ٹکڑوں میں کٹ کر آپ کے سامنے گر گیا۔ شاید آپ لوگوں کا سر چکرا جائے جب آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ وہ شخص جو کٹ کر گرا تھا کوئی اور نہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن جراح تھے۔ لیکن نہیں، ابو عبیدہ نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا بلکہ شرک جو ان کے والد کی شکل میں آیا انہوں نے اس شرک کو اس دنیا سے مٹا دیا۔ قرآن پاک کی ایک آیات آپ ہی جیسے صحابہ کے لیے نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ باپ، بیٹے، بھائی اور اہل خاندان کے خلاف قتال کی وجہ سے جنت کی بشارت دی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ابو عبیدہ کی قوت ایمانی دین کے لیے ان کی نصیحت اور امت محمدیہ میں ان کی امانت داری حد درجہ مقبول تھی۔ اس لیے محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ اپنے صحابہ میں سے جسے پسند فرمائیں ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ مال کے معاملے میں ہمارے درمیان جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے وہ اس کا فیصلہ کر دے، اس لیے کہ مسلمان ہمارے درمیان پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام کو میرے پاس آنا، میں تمہارے ساتھ ایک قوی اور حد درجہ امانت دار شخص کو کر دوں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس دن بڑے سویرے ظہر کی نماز کے لیے چلا گیا۔ اس دن میری یہ دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوی اور امین کی جو صفت بیان فرمائی ہے اے کاش کہ اس کا موصوف میں نکلوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا چکے تو آپ نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ میں بھی اپنی جگہ اچک کر دیکھ رہا تھا تاکہ آپ کی نظر مجھ پر پڑ جائے، لیکن میری طرف سے بے نیاز آپ ادھر ادھر دیکھ ہی رہے تھے، اور جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے تو آپ نے بلایا اور فرمایا اے ابو عبیدہ ان عیسائیوں کے ساتھ جاؤ اور جن معاملات میں ان میں اختلاف ہو گیا ہے ان کا فیصلہ حق کے ساتھ انجام دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا ابو عبیدہ مبارک ہو کہ صادق الامین نے تمہیں قوی اور امین کے خطاب سے نوازا۔ ابو عبیدہ نہ صرف امین تھے بلکہ وہ امانت داری کو بروئے کار لانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں پوری قوت کے ساتھ صرف کر دیا کرتے تھے، اور بے شمار موقعوں پر انہوں نے اپنی قوت کو امانت کے تحفظ کے لیے صرف کیا۔ لہٰذا ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قافلے کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ کیا تو کھجور کی ٹوکری اس قافلے کا کلزہ دے رہا تھی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کھانے کے لیے اور کچھ نہ تھا۔ لہٰذا ابو عبیدہ اپنے ہر ایک ساتھی کو روزانہ ایک کھجور دیتے اور وہ اسے چوس کر پانی پی لیتا، گویا پورے دن کی غذا صرف ایک عدد کھجور ہوا کرتی۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مشرکین میں سے ایک بدبخت صدا دے رہا تھا مجھے بتلاؤ محمد کہاں ہیں، تو اس سخت ترین موقع پر ابو عبیدہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکے جانے والے ہر تیر کو وہ اپنے سینے پر روکتے تھے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربائی ٹوٹ چکی تھی، پیشانی زخمی ہو چکی تھی اور آپ کے زرہ کی 2 کڑیاں آپ کی داڑھ میں پھنس چکی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ ان دونوں کڑیوں کو نکال سکیں، لیکن ابو عبیدہ نے انہیں قسم دی کہ یہ کام میرے لیے چھوڑ دیں۔ ابو عبیدہ کو ڈر تھا کہ اگر میں ان کڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنے سنایا یعنی پہلو کے دانت سے مضبوطی سے پکڑ کر کھینچا، جس سے ایک کڑی تو نکل گئی لیکن آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔
ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان صرف ابو عبیدہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے 4 دانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کے لیے شہید کر دیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور صحابہ کرام ثقیفہ بن سعدہ میں جمع ہوئے تو عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ سے فرمایا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور آپ اس امت کے امین ہیں۔ ابو عبیدہ نے جواباً فرمایا، میں اس شخص کے مقابلے میں اپنے آپ کو مقدم نہیں کر سکتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ نماز میں ہماری امامت کرے۔ پھر اس نے امامت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ کہہ کر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے دور خلافت میں ہمیشہ حق بات کے لیے آپ کو نصیحت کرتے رہے اور بھلائی کے کام میں ہمیشہ آپ کے مددگار رہے۔ عہد صدیقی میں ابو عبیدہ بن الجراح کو حمص کی فتح پر مامور کیا گیا۔ کئی گنا دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اور بصرہ کو فتح کرتے ہوئے جابیہ تک جا پہنچے، جہاں سے رومیوں اور شامیوں کی جنگی تیاری اور منصوبے کے بارے میں اپنی رپورٹ دربار خلافت بھیجی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یزید بن ابو سفیان، شرجیل بن حسنہ اور عمرو بن العاص کو اپنے پاس پہنچنے کی ہدایت کی۔ مشرقی محاذ سے خالد بن ولید وہاں پہنچے اور اسلامی لشکر نے آپ کی قیادت میں اس معرکہ کو جیتا۔ عہد فاروقی میں چند سال شام کے لشکر کی قیادت خالد بن ولید کرتے رہے، لیکن کم و بیش 5 سال بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے ماتحت کر دیا۔ قیادت کی ان تبدیلیوں سے جہاد کے مقصد کا حصول اور مہمات کی ترتیب و کامرانی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کا بہت بڑا سبب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا وہ منجا ہوا انداز قیادت تھا، جس کی وجہ سے وہ دوسری پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی اپنی مصائب رائے پیش کرتے اور اس پر عمل کرتے اور کرواتے، اور اپنے ساتھیوں کا بھرپور تعاون حاصل کرتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جنگ یرموک کے فاتح ہیں، جنہوں نے ہرقل شاہ روم کو شام چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے بیت المقدس میں پہلی نماز وہاں پڑھی جہاں آج کل مسجد عمر ہے۔ حضرت ابو عبیدہ الجراح فتح شام کے پہلے گورنر بنے۔ وہ جرنیل بھی تھے، اچھے منتظم بھی، اور دین اسلام کے مبلغ بھی۔ امین الملت کی زندگی کا آخری معرکہ حمص کی وہ خون ریز جنگ ہے جس میں ہرقل نے شام واپس لینے کی آخری کوشش کی لیکن ناکام ہوا، اور اس نے کبھی شام کا رخ نہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی وفات مسلمانوں کے لشکر میں طاعون کی وبا پھوٹنے سے ہوئی۔ اس موذی وبا نے ہزاروں مسلمانوں کی جان لے لی، جن کو فاروق اعظم نے مدینہ واپس بلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں اور میرا دل ان سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا۔ اس طرح 58 برس کی عمر میں یہ تاریخ ساز شخصیت، یہ روشن ستارہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کا تمغہ اپنے سینے پر سجائے اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ فاتح شام اور فاتح بیت المقدس کی شان فکر کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے بھائی ابو عبیدہ بن الجراح سے فرمائش کر کے ان کے ہاں کھانا کھایا، جس میں صرف سوکھے ہوئے ٹکڑے تھے جن کو ابو عبیدہ پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شام میں آ کر سب ہی بدل گئے، لیکن ابو عبیدہ ایک تم ہو کہ اپنی اسی وضع پر قائم ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔